Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ویلکم ویورز، میں ہوں انیس فاروقی. پرائم ٹائم ود انیس فاروقی میں بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کو یورپین یونین نے 6 ماہ کے لیے بین کر دیا ہے. وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پائلٹس کی قابلیت اور اسناد کے بارے میں جو سوالات قومی اسمبلی میں گونجے، جو آواز غلام سرور اوان صاحب کی گونجی، اس کو بیس بناتے ہوئے بڑا فیصلہ ہوا ہے. ایک اتنا بڑا فیصلہ کہ جس کی گونج ہمارے یہاں کینیڈا کے نیشنل نیٹ ورک میں سنائی دی، فضاؤں میں، ریڈیو پہ، گاڑیوں میں اس کی آواز گونجی، خبروں کی، اور دنیا بھر کی ویب سائٹ کی وہ نظر بنی. اس کے علاوہ جو ایک امیج کا نقصان ہوا ہے، ایک معاشی نقصان جو ہوگا لانگ رن میں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک امیج کا بھی نقصان، اس پہ آج بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر پاکستان سے آئی، جہاں پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی، جو کہ معاشی ہب ہے پاکستان کا، وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور اس پہ کارروائی ہوتی ہے. کون لوگ ہیں یہ، کیوں ہو رہا ہے، اس پہ کچھ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور معاملات ہیں جو ہم لے کر آئیں گے، ہندوستان اور پاکستان کے معاملات جس میں ڈپلومیٹک سرد جنگ کا سا ماحول ہے. اس کی بات، بوسنیا کی کچھ شکایت ہیں، کیا شکایات ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. اس سلسلے میں ڈسکشن کریں گے. ہمارا پینل آپ کو معلوم ہے، ایکسپرٹ طاہر اسلم گورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم طاہر صاحب. بہت بڑی خبر ہے سر کہ PIA کے بارے میں ان کو بین کر دیا گیا ہے 6 ماہ کے لیے، اور یہ ایک ابتدا یورپین یونین نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. ہو سکتا ہے اب نارتھ امریکہ یا دیگر مڈل ایسٹ کنٹریز بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوتا ہے پاکستان میں، جو یہ شورشیں ہیں، جو یہ مزاحمتیں ہیں، جو یہ ناراضگیاں ہیں، یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور اس پہ کوئی ابھی تک نیشنل کنسنسس یا توجہ نہیں دی جا رہی. اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک طرح سے انریسٹ ہے یا جو بے چینی ہے مختلف قومیتوں میں، مختلف مذاہب کے لوگوں میں، وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان بے چینیوں کی وجہ سے انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے جیسے اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی خبر سنی، اور اس میں 4 جو حملہ کرنے والے تھے وہ بھی ہلاک ہوئے، اور شاید 2 سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ہلاک ہوئے. اور اس پر بعد میں کسی بلوچستان کی کسی تنظیم نے شاید ذمہ داری بھی قبول کی، اگر نہ بھی وہ کرتے تو ان کے گلے تھوپ دی جاتی. جی، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. دیکھیے، ہم اس طرح کے جو ٹیررسٹ ایکٹس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کرے، ہم اس کی تو حمایت کسی صورت نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ روٹ کازز کی پاکستان میں بڑی بات کی جاتی ہے. جی، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی روٹ کازز، اس کے روٹ کازز دیکھیں. جی، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے طاہر بھائی کہ جب وہ اسامہ بن لادن اور طالبان اور دہشت گردی کی بات ہوتی تھی، تو جو پاکستان کے پرو طالبان لوگ ہیں وہ اس کی مذمت نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی بات سنیں، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، ان کی بات سنیں، یہ کیوں مزاحمت کر رہے ہیں. تو آج مجھے بلوچستان کے اس واقعے پہ یہی بات کرتے ہوئے جیسے آپ نے کہی، تو وہی بات آ گئی کہ کیوں ناراض ہیں لوگ. آپ طالبان کی بات کرتے ہیں، یہ بات تو عمران خان کیا کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے، بار بار وہ کرتے، کبھی مذمت نہیں کی. اچھا، روٹ کازز کے علاوہ عمران خان جو یہ کہتے تھے پوری دنیا سے کہتے روٹ کازز ڈھونڈیں، جی، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی میں تو ان کی مذمت بھی نہیں کروں گا. بالکل. اور ابھی آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم کے طور پر انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا نا. جی جی. تو شہید ایک ایسا ورڈ ہے جو بہت بڑے معنی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ روٹ کازز کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں. اس کو بالکل جوڑ دیا کہ یہ جو حملہ کیا، جو 3-4 ہزار امریکنز کو انہوں نے وہاں جا کے مارا، اور اس کے بعد وہ فیملیز سویلینز کو مارا، وہ جائز ہو گیا کیونکہ اس کو شہید قرار دے دیا فار اے کاز. ایک نوبل کاز انہوں نے قرار دے دی کہ اب یہ شہید کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک نوبل کاز کے لیے جا رہے ہیں، وہ ایک جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جائز ہے جو کہ سیکرٹ. جی، اور پھر یہ دیکھیے ساتھ ہی عمران خان پارلیمنٹ میں یہ بھی کہتے ہیں اسی دن ہی، یعنی 2-3 دن پہلے ہی، کہ جی اس جنگ میں امریکہ ہماری قربانیاں نہیں مانتا، اس میں تو پاکستانی 70,000 سے زائد لوگ مارے گئے.
جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ نہیں مانتا. اچھا ساتھ ہی وہ کہتے ہیں شہید ہے. تو وہ جو شہید جس کو وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے صرف امریکی یا دنیا بھر میں لوگ نہیں مرے, خود وہ پاکستان کے 70,000 جو لوگ جی. مرے اس کی روٹ کاز بھی اسامہ بن لادن اینڈ کمپنی ہے. جب میں کمپنی کی بات کرتا ہوں تو اس کمپنی میں پھر اپنے جو پاکستان کے ڈیپ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں جو سہولت کار ہیں ان کے. ٹھیک ہے, اسامہ بن لادن پاکستان میں کہیں راہ چلتے ہوئے نہیں ملا تھا. وہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کے قلعہ نما محل میں رہ رہا ایبٹ آباد میں, اور جو کاکول اکیڈمی سے شاید چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے. بالکل بالکل. تو میں وہی روٹ کازز کی بات کرتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کے یہ جو معاملے ہے اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, اب دیکھیے کووڈ-19 کا پریشر پوری دنیا پہ چل رہا ہے, پاکستان بھی اس سے سفر ہو رہا ہے. اس کووڈ-19 کے زمانے میں جو بیچارے بلوچ ہیں, پشتون ہیں, مہاجر ہیں, سندھی ہیں, ان پر اور عذاب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالکل بڑھ رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ہی سنا کہ 2 عورتیں وہاں پہ ماری گئیں جی, جو بیچاری عام زندگی گزار رہی ہیں, جو اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں. ان کے شوہر تو پہلے ہی مسنگ ہیں. جی جی جی, تو وہ ماری گئی. اچھا اس طرح کے لا تعداد وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ہزاروں بلوچ, پشتون, مہاجر اور سندھی ان حملوں میں مارے جا چکے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بروٹل حملے ہیں. بالکل ٹھیک. اب خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے, بلوچستان پر یہ ایک اور عذاب کووڈ-19 کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپریشن جو چل رہا ہے اس کے علاوہ. اب وہ جو روٹ کازز کی بات کرتے ہیں پاکستان کے یہ اسٹیبلشمنٹ اور جعلی میڈیا کے لوگ, فیک میڈیا کے لوگ, یہ روٹ کاز ہے. تو بھائی روٹ کازز پھر اس کے بھی ڈھونڈو جی کہ اسٹاک ایکسچینج پہ کیوں حملہ ہوا. ہم تو مذمت کرتے ہیں کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہوگا, ایبسلیوٹلی, لیکن ہم تو اسامہ بن لادن کی بھی مذمت کرتے ہیں, جنہوں نے یہ حملہ کیا ان کی بھی مذمت کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن روٹ کازز پھر آپ ڈھونڈو نا, جی, چونکہ روٹ کازز ڈھونڈنے کا آپ کو شوق ہے نا. ہاں, تو ڈھونڈو پھر ہر روٹ. چیز کو جائز قرار دینے کے لیے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ روٹ کازز ڈھونڈو, لیکن جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو پھر ان پہ آپ بیجا حملے بھی کرتے ہیں. اور وہاں کی جو بچی کچی قومی قیادت ہے, اختر مینگل ٹائپ, جی جی جی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ بالکل دیوار سے لگا دیے گئے ہیں. وہ خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ اب وہ انہوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا ہے تحریک انصاف کا, اور وہ سرے عام بیانات بھی دے رہے ہیں. رائٹ. آپ دیکھیے اختر مینگل صاحب نے پچھلے دنوں ہی, غالباً پچھلے ہفتے ہی قومی اسمبلی میں پاکستان کے کہا, جی, اور ان کی تقریر سننے کے لائق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پھر سب سوچیں کہ بنگلہ دیش کیوں آزاد ہوا تھا, آپ سے کیوں روٹ کاز کی بات آ گئی. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ اشارے دے رہے ہیں. اب یہ اختر مینگل صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے. جی, ان کے ساتھ اتحادی تھے, اتحادی رہے, لیکن کیا وہ کہیں, وہ حتیٰ کہ ان کی جو تقریر ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو اتحادی بھی رہے وہ شاید ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, یا تو وہ پہاڑوں پہ جا بیٹھتے, جی, تو چونکہ یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. چونکہ پاکستان میں خاص طور پر بلوچوں کے ساتھ تو کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے, 3-4 چوائس ہیں. جی, ایک تو یہ کہ آپ پہاڑوں پہ جا بیٹھیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چلے جائیں, تیسرا یہ کہ پھر پاکستان سے باہر نکل کے کہیں جائے پناہ لے لیں. بالکل, اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہ آپشن صرف بلوچوں کے لیے نہیں, یہ آپشن سب کے لیے ہے. جو بھی حق کی بات کرے گا, جو بھی اپنے حقوق کی بات کرے گا, یہی آپشن ہے. اس میں کوئی لسانیت کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی قومیت کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی صوبائیت کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ گل بخاری, گل علی اسماعیل, احمد وقاص گرایا, سلمان حیدر, یہ مختلف پنجاب سے تعلق ہے بہت سے لوگوں کا, اس میں سے بہت سے لوگوں کا فاٹا سے تعلق ہے. بلوچستان کے لوگ جو باہر نکلے ہیں پڑھے لکھے, اردو اسپیکنگ ایک بہت بڑا ایک انٹیلیجنسیا نارتھ امریکہ اور یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ باہر نکل آیا ہے ان چیزوں سے تنگ آ کر کہ جہاں پہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, جہاں آپ کو کوئی رائٹس نہیں ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایک کالی ویگو آئے گی, آپ کو اٹھا کے لے جائے گی, تو کون وہاں رہنا پسند کرے گا. ایک طرح کا اسے کہنا چاہیے کہ کینٹونمنٹ کنٹری کو بنا دیا گیا ہے, پوری کنٹری ایک کینٹونمنٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے. تو اختر مینگل بھی بیان دیں گے, منظور پشتین بھی دیں گے, الطاف حسین بھی دیں گے, تو پھر تو بیان تو آئیں گے نا سر, بیانات بھی آئیں گے اور ناراضگی بھی آئے گی, ناراضگی بھی آئے گی, ان کے کنسرنز بھی آئیں گے, اور پھر علیحدگی پسندی کی باتیں بھی ہوں گی, جو کر رہے ہیں. جی جی, چونکہ الطاف حسین صاحب پہلے اس نیش تک نہیں گئے تھے, اب اب ان کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا کہ انہوں نے پھر کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اب رہ ہی نہیں سکتا, میری قوم آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل. تو یہ تو خیر ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا,
ٹھیک ہے, ہاں دنیا ان کو دیتی ہے یہ حق, ٹھیک ہے, وہ تو دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں, وہ تو ان کا ڈیموکریٹک ہمارے رائٹ پاس ہے, بنگلہ دیش سب سے بڑی مگر مثال وہ ہے. جو روٹ کازز ہیں جی جن کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر یہ جو ان کا پپٹ ہے عمران خان پرائم منسٹر نام نہاد, یہ بڑا اس کو شوق تھا روٹ کازز. جی تو ڈھونڈو ان سب باتوں کی بھی روٹ کازز, کہ کیوں ناراض ہیں, کیوں شورشیں ہیں, کیوں مزاحمت ہے, کیوں حملے ہو رہے ہیں, اب ڈھونڈو اور ایمانداری سے ڈھونڈو. اگر یہ ڈھونڈیں گے اور ان کا حل نکالیں گے تو اس میں پاکستان کی بہتری ہے نا. جی, لیکن پھر کیوں نہیں ڈھونڈتے, سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ پاکستان کی بہتری ان کو مقصود نہیں ہے, یہ آپ کو اور وہ عوام کو جکھاوا دینے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ایک منجن ہے, بس بیچے چلے جاؤ. اصل تو ان کا جو ذاتی انٹرسٹ ہے وہ یہ کہ ان کے ذاتی مفادات ہیں, ان کی ذاتی پاور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک گروہ ہے, اس گروہ کو اپنے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو اپنے بجٹ بھی چاہیے, ان کو ریٹائرمنٹ پیکج بھی چاہیے, اور ان کو گولف بھی کھیلنی ہے, اس کے بعد بچے بھی ان کو باہر پڑھانے ہیں اسی محدود تنخواہ میں سو کالڈ. تو ظاہر ہے یہ غریب عوام کا پیسہ, غریب عوام پہ پیٹرول بم گرا کے, غریب عوام پہ ٹیکسز لگا کے, بجلی نہ دے کے بجلی کا بل بھیج کر یہ وصول کیے جاتے ہیں نا سر. تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. ایک ڈوبتی ہوئی اکانومی پہ ایک کووڈ کا حملہ ہوتا ہے, اس ملک کو کتنی احتیاط سے کام لینا چاہیے, اس ملک کو اپنی اکائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ ذرا سا موقع دیتے الطاف حسین کو, شفیع برفت کو, ڈاکٹر اللہ نذر کو, اور کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, بٹ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ادر سائڈ پہ اگر آپ بلے لگا کے اور میڈل لگا کے جنرل بیٹھے ہوں گے تو ہوز گونا ٹاک ٹو دیم. دیکھیے جی, وہ یہی ہوتا چلا جا رہا ہے. نیک نیتی کے ساتھ تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے, باہر کی دنیا کے ساتھ تو یہ بات کرتے ہی نہیں. باہر کی دنیا کو تو پتہ چل گیا کہ یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے پیسے بٹورنے کی خاطر, یا ہمیں ایک اور آئی واش دینے کی خاطر, بالکل, یا ایک اور ہمیں جو جھانسا دینے کی خاطر یہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. بالکل, اب وہ تو باہر کے یعنی بیگانے لوگ سمجھ چکے ہیں. ہاں, تو اپنے لوگوں کو یہ بات تو اب روز روشن کی طرح جیسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل عیاں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے طاہر بھائی کہ جس میں آپ کو پرابلم بھی پتہ ہے اور اس کا سلوشن بھی معلوم ہے, ول نہیں ہے, اور جو ذاتی مفادات کی دلدل بنا لی ہے جی, اس سے یہ باہر نہیں نکل رہے. تیسرا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اس کی ریئلائزیشن بھی بہت کم ہے. بالکل, یہ واقعی سمجھتے ہیں, وہ اندھے ہیں اپنے مفادات کے چکر میں, وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی اس کی اصل ریئلائزیشن کیا ہے, وہی اس کی روٹ کازز کیا ہے. بالکل ٹھیک, وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بالکل, ایک ایسا انہوں نے جھوٹ بولتے بولتے پہلے کبھی آج سے کوئی 2-3 نسلیں پہلے جھوٹ کو جھوٹ سمجھا جاتا ہوگا, ایوب خان کے زمانے سے ضیاء الحق کے زمانے تک, اب اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا. دس از واٹ اٹ از, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, آپ بھی مانیں, ہم تو مان چکے ہیں. جھوٹ بولتے بولتے اب یہ عادی ہو گئے ہیں کہ یہ جھوٹ سچ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اسی دلدل میں اب یہ دھنس گئے ہیں. اچھا ناظرین, ایک بڑی خبر جو آئی ہے پاکستان سے, وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, قومی ایئر لائن کو بین کر دیا گیا ہے 6 ماہ کے لیے یورپین یونین یعنی کہ یورپ کے تمام ممالک میں انکلوڈنگ برطانیہ, اور اب وہاں سے نہ کوئی فلائٹ آ سکے گی, چاہے وہ ریپیٹریشن فلائٹ ہو, اور لوگوں کو اپنے پیاروں سے ملانے کی بات ہو, جو لوگ اسٹک ہوئے ہیں ان کو واپس لانے ہو, یا ادھر سے دونوں طرفہ. ساتھ ساتھ اب یہ بھی خطرات بڑھ گئے ہیں کہ جو دیگر ایویشن ادارے دنیا کے ہیں انکلوڈنگ امریکہ, کینیڈا اور مڈل ایسٹ, وہ کیا اس بارے میں ایکشن لیتے ہیں. ہم اس نہج تک پہنچے کیسے, یہ ایئر لائن فلاپ کیوں ہوئی, اور یہ ایئر لائن گر کیوں رہی ہے, اس کے طیارے کیوں گر رہے ہیں, سویلین کیوں مارے جا رہے ہیں, الزام کس پہ ٹھہرایا جا رہا ہے, پائلٹس کو کیوں ملزم گردانا جا رہا ہے جبکہ اصل ملزم کوئی اور ہے. طاہر بھائی, ایک ریٹائر پائلٹ نے بڑی معصومانہ انداز میں, بڑی سادہ زبان میں, میرے خیال میں 30 سیکنڈ میں ایک بات کہی ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور وہ بات پی آئی اے کے حوالے سے, پی آئی اے کے پائلٹس کے حوالے سے, اور یہ جو بین لگا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داران کی نشاندہی کی ہے. تو لیٹس واچ دیٹ کوئک کلپ. میں مان لیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, تو سول ایوییشن ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر ہے, اس کے اداروں کے سارے افسران کہاں سے آتے ہیں, ریٹائرڈ ہو کے یا سرونگ, وہ ہے پاکستان ایئر فورس. اگر یہ لوگوں نے جعلی کام کیا ہے, کوئی لالو کھیت میں تو لائسنس ملتا نہیں ہے, ملتا تو ہے تو یہ سول ایوییشن سے ہی ملتا ہے. تو جو کچھ بھی پیسہ لیا انہوں نے یا دیا, جو کچھ بھی ہوا جو مجھے نہیں پتا ہے,
تو اس کا مطلب ایئر فورس کے سارے چاچو جو وہاں سے آتے تھے جن کو ایئر مارشلز کہتے تھے ان سب نے پیسہ بنایا ہے، ان سب کو پکڑ لو اور الٹا لٹکا دو۔ چور تو اصل میں وہ ہوئے نا، یہ تو نہیں ہوئے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے دے کے لائسنس لے لیا، انہوں نے پیسے دے کے آپ نے فلائنگ کر دی۔ اصل میں چور پاکستان ایئر فورس والے نکلے ہیں۔ CNN میں شور مچ رہا ہے، BBC میں شور مچ رہا ہے۔ اصل میں چور کون ہے؟ PIA کے اس معاشی اور امیج کے پیچھے اس یہ جو اتنا بڑا بم پھٹا ہے، اس کا اصل ذمہ دار، اصل چور کون ہے، اس کو الٹا لٹکایا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ اس پہ ایک حاضر سروس ایئر مارشل ارشد خان کو بٹھایا گیا ہے، جن کا پچھلا کوئی تجربہ نہیں ہے، جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، جن کا کہیں مینجمنٹ سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو نوز ڈاؤن ڈبویا ہے، لٹرلی بھی، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ محاورتاً بھی کہا جائے تو بالکل درست ہوگا۔ جب یہ لوگ ادارے چلائیں گے اور آپ کوالیفائڈ مینجمنٹ کے لوگوں کو، سول سروس کے لوگوں کو موقع نہیں دیں گے تو آپ بدحالی کی طرف جائیں گے۔ پائلٹس کی قابلیت پہ سوال اٹھ کے ایک قومی اسمبلی میں یہ آواز گونجتی ہے، اور وہ آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل ادارے پک کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، آپ خود اپنے دشمن ہیں ملک کے۔ ایسے لوگوں کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے لوگوں پہ کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ ایسے لوگوں کو غدار کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ دیکھیے، ایسے لوگ پاکستان کے تقریباً ہر شعبے میں موجود ہیں۔ جی، اگر ان کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو اور گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو تو کون کس کو پکڑے گا، جی، اور کتنے گرفتار ہوں گے اور کتنے بچیں گے؟ بالکل درست۔ یہ صرف PIA کا معاملہ نہیں ہے، جی، لیکن PIA کا معاملہ ہماری اس دنیا میں، کینیڈا، امریکہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل۔ اس لیے کہ یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جہاز اڑانے والا پائلٹ جی، بغیر ڈگری کے، بغیر ٹریننگ کے اور بغیر اس علم کا شعور رکھے وہ یہ کام کرے گا۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا۔ دیکھیے، یہ بات اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے ایک منسٹر کر مستند ذرائع سے ہی کہہ رہے ہیں۔ کسی اپوزیشن کی طرف سے بات تو نہیں آ رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور وہی جو ہم پیچھے روٹ کاز کی بات کر رہے تھے، تو غلطی سے انہوں نے روٹ کاز کی بات کر دی نا۔ جی، انہوں نے روٹ کاز کو سامنے اجاگر کر دیا کہ بھئی یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ابھی کراچی میں پچھلے دنوں حادثہ ہوا تھا، جی، تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ بھئی 30% سے زیادہ تو آپ کے جو پائلٹ ہیں وہ جعلی ہیں۔ اب PIA کا 1/3 اگر جعلی پائلٹس پر ہے، وہ کہ رف اندازے کے مطابق، اور ایک اور رف اندازے کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب کرپشن کا یہ حال ہے، جب لاقانونیت کا یہ حال ہے، تو ہماری یہ دنیا، یورپین یونین، کینیڈا، امریکہ تو لرز جائیں گے نا۔ اسی لیے CNN پر، BBC پر، جی، CBC پر، CBC پر، کینیڈین ریڈیو TV پر آج سارا دن یہی چلتا رہا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سچ بول دیا، اور اس سچ کا اب پاکستانی جو کمیونٹی ڈائسپورا جو پوری دنیا میں بستا ہے، وہ اس کو بڑی پریشانی ہے۔ جی، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ڈائسپورا جو ہے وہی تو بیچارے ٹریول کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا نہیں بالکل کہ وہ انہی جعلی پائلٹوں کے ساتھ تو ٹریول کر رہے آپ تھے۔ یہ دیکھیں کہ اس کی جو پاکستان انٹرنیشنل کی جو ایک امیج ہے، اس کی اب کیا وقت رہ گئی ہے دنیا بھر کے اداروں کے نزدیک، کتنا بڑا ڈیمیج ہے۔ لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے طاہر بھائی۔ یہ جو جعلی پائلٹ اگر ہائر کیے بھی گئے تو اس کا ذمہ دار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ٹھہراؤں گا، جنہوں نے اثر رسوخ کے ساتھ لوگوں کو بھرتی کرائے، اندھا دھن بھرتی کرائے، کوئی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، کوئی کوٹا کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں مسلم لیگ نون کے دور کو بھی الزام ٹھہراؤں گا، ہر دور میں ہوا۔ میں جنرل مشرف کو بھی مورد الزام، عمران خان کو کیوں، مطلب اسی کی گردن پتلی ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان کی ویسے جنرلی تو گردن کافی موٹی ہے، اس کو پکڑنا بہت آسان ہے، تھک سکن ہے، آسان نہیں ہے۔ جی، میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ ان پہ ذرا سی بات کریں پاکستان میں رہنے والے جرنلسٹ، تو نامی گرامی جرنلسٹ اب وہ بین ہو چکے ہیں، جی، اور بہت سارے اب ملک سے باہر جا چکے ہیں اور اپنا یوٹیوب کا چینل گھروں سے بیچارے چلا رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا سے۔ گوئنگ بیک ٹو دی ہسٹری آف دیز پائلٹس، ٹھیک ہے، اچھا وہ تو باہر جا چکے ہیں۔ اب یہ جو پائلٹس کا مسئلہ ہے، PIA خاص طور پر ایک نوٹوریس ادارہ ہے
فار اے ویری ویری لانگ ٹائم، جی جس میں بدعنوانی، بے دلالیاں بہت رہی. اس میں 2-3 چام ہوتے تھے جی کہ ایک تو تنخواہ ذرا بہتر ہوتی تھی، دوسرا سب سے بڑا چام یہ تھا کہ PIA میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ الٹیمیٹلی ملک سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. بالکل وہ 2-3 انہیں معلوم تھا کہ نکل جانا ہے. 2-3-4-5 سال کام کرتے تھے. بہت سارے لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جی ہیں. جی جی وہ کنٹری مینیجر جو ہوتے تھے وہ اسی کنٹری میں رہ گئے. وہ پھر کنٹری مینیجر بھی رہ جاتے تھے. ایون ایئر ہوسٹس اور کام کرنے والے بہت سارے لوگ جس کا داؤ چلتا تھا وہ الٹیمیٹلی اپنی نوکری سے فراغت سے پہلے آخری دورے پہ جا کے جی تو وہیں پہ رہ جاتا تھا. بالکل ٹھیک. کوئی نہ کوئی بہانہ ویزے لگ جاتے تھے نا. جی 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 تو یہ بھی ایک چام تھا. تنخواہیں بھی اچھی تھیں. تو اس ساری صورتحال میں اب میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں، چلیے یہ تو سب روٹ کازز کو تو چھوڑے، جو اصل پرابلم یہ ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا امیج اس بات سے بہت ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ امیج ڈیمیج کوئی ایسے نہیں ہوا کہ کسی دشمن نے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. یا اب کچھ پاکستانی یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اگر یہ غلام سرور ایوان کہتے ہی نہ پارلیمنٹ میں تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. تو بھائی غلام سرور ایوان صاحب نے اگر سچ بول دیا ہے، جی اگر وہ تو روٹ کاز بتا دیے. اگر وہ چپ رہتے تو پھر جو پاکستانی یہاں پہ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بس رہے ہیں، جو آج یہ کہہ رہے ہیں غلام سرور نے پاکستان کی بدنامی کر دی، جی تو پھر وہی سفر کرتے رہے اس پہ. انہی جعلی پائلٹس کے ساتھ وہ سفر کرتے رہے. لیکن سر پھر میرا سوال وہیں آتا ہے کہ صرف پائلٹ ہی کیوں، ان کو بھرتی کرانے والے وہ سیاسی لوگ کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ادارے کو جو ہیڈ کر رہا ہے، جس کے سربراہی میں یہ طیارہ نوز ڈاؤن کراچی میں ہوا، وہاں تک تو انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. آج وہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے جب وہ 6 ماہ کے لیے قومی ایئر لائن کسی ملک کی پورے یورپ میں بین ہوئی ہے ہسٹری میں. ٹھیک ہے، تو کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ پاکستان میں دیکھیے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور PIA کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے استعفیٰ دیا ہو. نہ کسی سیاستدان نے دیا، نہ کسی بیوروکریٹ نے. نہ کسی سیاستدان بھی اس میں انوالو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بیوروکریٹس بھی انوالو ہیں، اور خود جو ایئر فورس کے لوگ ہیں، سول ایویشن کے لوگ ہیں، وہ جو پائلٹ جن کا ویڈیو آپ نے دکھایا وہ جو بول رہے ہیں، تو وہ درست کہتے ہیں کہ بھائی آفٹر آل ان اداروں کے سربراہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں. جی وہ بھی تو پاکستان آرمی کے ہی زیادہ تر لوگ ہیں. ایگزیکٹلی. سول ایویشن کے ایک عسکری ادارے کے لوگ سرکاری جو سول اداروں میں اگر مداخلت کریں گے سر، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آج تمام بڑے سول اداروں کے سربراہان حاضر سروس یا ریٹائرڈ سروس، جنرل، بریگیڈیئر جنرل، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس ملک کو چلایا جا رہا ہے یہ سمجھ کے کہ شاید یہی ایک ناخدا ہے جو کشتی کو آگے لے کے جائے گا. کشتی تو ڈوبتی جا رہی ہے. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کی بات نہیں ہے انیس صاحب، پاکستان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیشہ سے پاکستان آرمی کے لوگوں نے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں چاہے حاضر سروس ہوں، انہوں نے ہی چلایا ہے. ٹھیک. اور الٹیمیٹلی نزلہ گرتا ہے سیاستدانوں پہ. ٹھیک. الٹیمیٹلی گھٹیا کہلاتے ہیں سیاستدان. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے سیاستدان بڑے عظیم ہیں، وہ بھی ان کے کرپشن میں اسی طرح کے زیادہ تر حصے دار ہیں، لیکن پاکستان آرمی کے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرم کرنی چاہیے کہ جی یہ سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے. بالکل بالکل. پاکستان آرمی کے 99% جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ حاضر سروس ہوں چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں، وہ ہیں تو آرمی کے ہی نا مائنڈ سیٹ، وہی پاکستان کے ہر شعبے کو چلا رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کے باوجود اگر پاکستان کے ہر شعبے کی زبوں حالی اور بربادی کا یہ عالم ہے تو انفیکٹ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اسی لیے تو وہ پائلٹ کہہ رہے ہیں. So we know the root cause then. وہی پائلٹ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو پکڑو نا. جی. یہ جو سول ایویشن اور یہ جو ایئر فورس، یہ ایئر فورس سول ایویشن میں آنے والے لوگ پاکستان آرمی کی بیک گراؤنڈ کے صرف نہیں ہیں، ہر شعبے میں ہیں. بالکل بالکل. یہ تو میں کہہ رہا ہوں سارے بڑے اداروں کو ہی ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہ پھر مجھے یاد ہے انیس صاحب، بہت پرانی بات ہے، 25-30 سال پرانی بات ہے، بلکہ شاید اس سے بھی مجھے زیادہ پرانی بات ہے، ضیاء الحق کا آخری دور تھا، زیادہ پرانی بات ہے، 35-40 سال. تو میں وابڈا ہاؤس لاہور، جس کا کام ہے بجلی اور پانی کے انتظامات. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے، یعنی وہ پاور کا ایک ہب ہے. جی بالکل. اس میں گیا تو میں حیران ہوا کہ ایک بڑے افسر کے بعد ریٹائر کرنل کا لکھا ہوا ہے، ایک بڑے افسر کے
دفتر کے بعد تختیاں لگی ہوئی ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل کا. جی. تو میں نے سوچا کہ غلطی سے میں کہیں جی ایچ کیو میں آیا ہوں تو نہیں آ گیا. ٹھیک ہے, یہ تو انرجی کا ادارہ ہے. جی جی جی. ریٹائرڈ کیا حاضر سروس بھی تھے بریگیڈیئر اور جنرل. میں صرف لائٹر نوٹ پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے تو پھر آپ سول ادارے چلانے پہ آ گئے ہیں. تو وہ بھی نہیں جیت سکے. آپ نہیں جیت سک رہے ہیں تو پھر میں جو بلے لگے ہوئے وہ سارے اتار پھینکیں, ٹھیک ہے, اور پھر کچھ اور کام کریں. نہیں, لیکن اس میں المیہ یہ ہے نا کہ یہ خود ہیرو بن جاتے ہیں. جی جی. اور سیاستدان جو ہیں وہ مجرم ہیں, انہوں نے پھانسیاں لٹکنی ہیں, ان کو جو ہے نا جیلوں میں ڈالنا ہے, ان کے پیچھے نیب لگانی ہے. ایبسولوٹلی یہی. تو یہ ایک سوال تھا. اچھا میں ایک اور معاملے کی طرف آتا ہوں. ناظرین, جو اس وقت صورتحال ہے ہندوستان اور پاکستان کی, اور خاص طور پہ ڈپلومیٹک لیول پہ کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جہاں پہ سرد جنگ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. الزامات کی وجہ بھی ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو پاکستان کو کوئی شکایت ہونی نہیں چاہیے تھی. جو انڈین ڈپلومیٹس وہاں پہ موجود ہیں, انڈیا نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ وہاں سے پاکستان کے جو ایمبیسی سے واقعات ہو رہے تھے اس کی بیسس پہ وہاں سے ان کو بے دخل کیا ہے. اس پہ آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک سرد جنگ طاہر بھائی چل رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان, یہ ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کی کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ڈپلومیٹک سرد جنگ پاکستان اور بھارت کی آن اینڈ آف چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت زیادہ پیک پر ہے. ٹھیک ہے. لیٹسٹ اس کا یہ واقعہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھارت نے کہا پاکستان کو کہ آپ اپنا سفارتی عملہ ادا کریں, کیونکہ ہمارے پاس اس بات کے شواہد ہیں کہ آپ کا عملہ یہاں پہ جو ہے جاسوسی کی کارروائیوں میں ملوث ہے, بھارتی جو سٹیزنز ہیں ان کو ورگلانے میں ملوث ہے, اور خاص طور پر کشمیر کے نوجوانوں کو آپ ویزے دے رہے ہیں جو انتہا پسندی وہاں پہ کرتے اور وہ پاکستان جاتے ہیں, وہاں سے ٹرین ہو کے آتے ہیں. کوئی تقریباً بتایا گیا کہ کوئی 400 کے قریب ایسے ویزے ہیں جن میں سے کوئی 250 کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کشمیری انڈین نوجوان کہاں پہ ہیں. اچھا, ان کے ویئر اباؤٹس مطلب they got the visa, now they are in Pakistan, missing in action. ہاں, they are in Pakistan, must be getting training somewhere. ٹھیک ہے. اس پہ پھر پاکستان نے بڑا سخت ری ایکشن دکھایا. ٹھیک ہے. انہوں نے 2 بھارتی سفارتکاروں کو, جیسا کہ ان کا ایک سٹائل ہے, انہوں نے سمجھا کہ یہ بھارتی سفارتکار شاید اپنی جگہ پہ ہوں گے, مگر یہ شاید جیسے ایم کیو ایم کے کارکنن کو پکڑ کر چک لو ان کو, ہاں ایبڈکٹ کر لو. ٹھیک ہے. انہوں نے اسی طرح ان کو ایبڈکٹ کیا, یا بلوچوں کو جس طرح یہ ایبڈکٹ کرتے ہیں ان کو اسی طرح ایبڈکٹ کر کے یہ لے گئے. وہ جو جنیوا کنونشن کے قوانین ہیں جو وہاں لاگو نہیں ہوتے, وہ جو اصول ہیں وہ انہوں نے بالکل ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا. ٹھیک ہے. پھر کئی گھنٹوں کے بعد جب یہ شور پڑا, انڈیا نے پوچھا بھائی کہاں ہیں بھائی, تو انہوں نے کہا جی وہ اصل میں نا ایک ہٹ اینڈ رن میں تھے. اچھا. کار ایکسیڈنٹ میں تھے, تو ہم نے ان کے وہی ہٹ اینڈ رن میں تھے تو اسی وقت پکڑ کے ان کو تھانے لے کر جائیں. جی جی. ویسے تو وہ ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں وہ استثنا ہوتا ہے, سفارتی استثنا. ہاں, لیکن چلیے آپ کو نہیں پتا پولیس کو کہ جی پولیس جاہل ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہ استثنا جو ہے یہ ہے. چلیے, لیکن اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے, وہ غائب ہو گئے. جی جی. وہ مسنگ پرسن بن گئے. جی. اور کئی گھنٹوں کے لیے مسنگ پرسن بن گئے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر جب یہ انڈیا نے اس پر سخت ایکشن لیا تو وہ بیچارے کئی گھنٹوں بعد آئے, اور ان پر تشدد کے نشانات تھے. وہ سوشل میڈیا پر وہ سارے وہ پکچرز اور ویڈیو بھی گئی کوئی ساری. اچھا, پھر مطلب اگر وہ ہٹ اینڈ رن میں تھے تو اس کا ثبوت لائیں. جی. ثبوت چلیں ہے بھی تو وہ پولیس کا کیس ہے نا. جی. پولیس کا بھی کیس ہے, تو وہ امیڈیٹلی یہ ڈٹرمن کرنا ہے جنیوا کنونشن کے تحت کہ ان کی کتنی امپیونٹی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک. لیکن وہ ایبڈکٹ ہو کے مسنگ پرسن کیسے بن گئے؟ ہاں, وہ ایک روایتی ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ ایک وہ ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ لاٹھی سے ہانکو. وہ پھر اس پہ یہ جب بھارت نے ذرا زیادہ سخت ریئیکشن دیا تو پھر یہ ذرا اور ٹینشن بڑھی. پھر آج یعنی 30 جون کو بہرحال چونکہ بھارت نے پہلے کہا تھا کہ بھئی یہ اپنے بندے واپس لے کے جائیں, ہمیں اتنا عملہ آپ کا نہیں چاہیے. تو پاکستان نے بھی کہہ دیا, وہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی ریسیپروکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ بھی نکلیں. تو آج بھارت کے بھی جو ہیں تقریباً آدھا عملہ وہاں سے جو رہ گیا تھا, کچھ آ رہے تھے, کچھ گزشتہ کچھ دنوں سے آنا شروع ہو گئے تھے بھارت واپس, تو وہ پھر بھارت واپس آئے ہیں واگا بارڈر سے. تو ظاہر ہے اس سے پاکستان اور بھارت کے بیچ تعلقات میں سرد مہری اور آئے گی, کشیدگی اور بڑھے گی, اور یہ تو ممکن نہیں ہے
کہ پاکستان وہ جو اپنی پراکسی اور کشمیر وہ دن کا ہے. ان چیزوں سے نکل ہے. حالانکہ اب تو پاکستان افورڈ نہیں کرتا, جی لیکن بالکل نہیں کرتا, ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں اسی مائنڈ سیٹ میں. میرے خیال میں یہ واحد دور ہے عمران خان کا کہ جس میں کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی ہندوستان کی حکومت کے ساتھ, ورنہ نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں کہیں نہ کہیں ایک بیک ڈور ڈپلومیسی دوستی چلتی رہی ہے. یہاں کے بالکل ہی مطلب بات وہی ٹرول رویے کی آ گئی کہ جس طرح کا ٹرول رویہ ان کا لوور لیول پہ ہے, سرکاری سطح پہ بھی انہوں نے ٹرول ہی اپنایا, مودی کو اوئے اور توئے کہہ کے جس طرح سے ایک ریاست کے ذمہ دار سربراہ نے کیا. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ فیلئر ہے عمران خان. نہیں, عمران خان کا تو خیر ہر معاملے میں ہی فیلئر ہے سیڈلی. نہیں سر, 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا, کہاں فیلئر ہے؟ ہاں, وہ مطلب پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہ جو ہے کرکٹ, اس میں بھی 11 لوگ اور بھی تھے ویسے یاد ہے. ہاں, وہ جو کرکٹ کی بات ہے وہ پرانی ہے, اور وہ اگر کوئی کامیابی سمجھتے ہیں, کاش کہ وہ 92 کا ورلڈ کپ کوئی اور جیت جاتا. مطلب کرکٹ سپورٹس کو تو ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں دیکھتے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, اچھی بات. بڑی اچھی بات کی, میں آپ کو اسی سے تھوڑا سا بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار اگر عمران خان کو ہی بنانا تھا, پہلے اس کو جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا سلیکٹر بنا دیتے, دیکھتے کہ وہاں کیا پرفارم کرتا ہے, اس کے بعد ملک حوالے کرتے. نہیں, یہ کسی جگہ پہ لیڈرشپ میں نااہلات نہیں ہے. وہ جو کرکٹ ٹیم کا کبھی ہوا کرتا تھا وہ ایک چھوٹی چیز ہے, ملک چلانا ایک بہت بڑی چیز ہے. اس میں بھی بٹ ٹھیک ہے, ایک اچھی گڈ لک تھی, چلے گئے. اگر انہوں نے کوئی اچھی وہاں پہ فیصلے لیے تو ٹھیک ہے. میں بیچارے کو قصوروار نہیں رہا, سیدھی بات بتاؤں سر, جو ان کو لے کر آئے نا, آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج وہ اپنے فیصلے پہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ اسی کی تھا. سر وہ کہاں انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں سر پکڑنا ہے, وہ خود نہ ان کو سمجھ آتی ہے. پھر وہ شہید والی بات آ جائے گی کہ جس طرح اسامہ بن لادن کو یہ اسمبلی میں شہید کہتے ہیں, جی, اور وہ بھی ابھی پچھلے 2-4 دن پہلے کی بات ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ میں حیرت یہ کرتا ہوں کہ دنیا نے ابھی تک اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا. وہ دنیا کووڈ میں پھنسی ہوئی ہے, اور دنیا کو ویسے بھی پتہ ہے کہ یہ شہیدی سمجھتے ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شہیدی سمجھتی ہے. نہیں, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے فلور سے, جو کہ جس کو ایکسپنج بھی نہیں کیا گیا ریکارڈ سے, پرائم منسٹر آف ہیڈ آف اے اسٹیٹ ڈکلیئرز اے مارٹر اسامہ بن لادن who killed 3-4,000 people, اور اس کے بعد کوئی تردید 70,000 people in پاکستان. Yes. ٹھیک ہے, تو پاکستانی جو فوجی تھے, آج ان کی مائیں بہنیں سوال کریں عمران خان سے کہ ہم ہیرو کس کو مانیں, شہید ہمارے گھر والے ہوئے تھے کہ شہید تو یہ ہمارا مارنے والا ہوا تھا. وہ ایک پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ مارنے والے کو بھی شہید سمجھا جاتا ہے اور مرنے والے کو بھی شہید سمجھا جاتا ہے, یعنی کوئی تخصیص ہی نہیں. کون کب کسے کہہ دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان ہوا پھرتا ہے, وہ کچھ پتہ نہیں ہے وہاں پہ. جی, تو یہ ایک بدقسمتی ہے. تو بہرحال جی, انڈیا اور پاکستان کے تعلقات, آپ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ اس طرح کی سرد مہری کبھی نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کا زمانہ ہو یا ایون پیپلز پارٹی کا زمانہ ہو, وہ گورنمنٹیں جتنا چاہیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کچھ انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہتی تھی. سیاستدان, پولیٹیشین ٹو پولیٹیشین. ہاں, وہ چاہتے تھے پولیٹیشینز کہیں نہ کہیں نواز شریف ہوں, یا ایون زرداری نے بھی ایک دفعہ اٹیمپٹ کی, حالانکہ زرداری اس معاملے میں نکمے رہے, نواز شریف بہتر آدمی. نواز شریف نے بہت اچھا کام کیا. بے نظیر جب تھیں پرائم منسٹر تو وہ بیچاری کوشش کرتی تھی. ہاں, وہ یہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ بھائی میں پرائم منسٹر ہوں, اور دوسری طرف جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں, میری ان سے بات ہونی چاہیے. ایون مشرف نے بھی مطلب کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پہ ہندوستان کے ساتھ جا کر روابط رکھے. مشرف ایک انتہائی تھرڈ کلاس منافق آدمی تھا. مسئلہ یہ نا کہ وہ ایک میں یہ کھل کے کہتا ہوں کہ وہ ایک تھرڈ کلاس اور منافق اور جھوٹا آدمی تھا. وہ اتنا بڑا اپورچونسٹ تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے میں فائدہ لے لوں, اور جہاں سے فائدہ نہیں ہو سکتا تو میں اپنے نا فوجی بوٹ دکھاؤں گے, یونیفارم از مائی اسکن. وہ ایسا ایک گھٹیا شخص ہے. وہی بات ہے, مشرف کو بھی واپڈا کا چیئرمین ہونا چاہیے تھا, اس کو ملک مل گیا. ہاں, وہ ایک ایسا گھٹیا شخص ہے. وہ تو ابھی پچھلے دنوں ہی کہہ رہا تھا, پچھلے مہینوں ہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو یہ مولانا اظہر ہے اور یہ سارے ہیرو ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, مطلب وہ ایبسولوٹلی ایک گاربیج اور تھرڈ کلاس آدمی تھا. اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. اچھا, ہم نے بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان کے ڈپلومیٹک جو ایک سر جنگ ہے, شکایتیں یا جو بھی احتجاج ہے, یہ صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بوسنیا کی مثال دوں کہ بوسنیا نے آفیشیلی شکایت کی ہے کہ ہم کچھ جو ہے پاکستان دہشت گردوں کی تربیت اور اس طرح کے معاملات میں انوالو ہے, اور باقاعدہ اس کی نیوز رپورٹ بھی آئی ہے. یہ بھی ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہ بھی بدقسمتی سے انٹرنیشنل فرنٹ پہ یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ہے. دیکھیے جی, یورپین یونین نے کہا
اور یورپین یونین کے کئی حکام نے بوسنیا سے کہا کہ آپ کے ہاں بہت سارے الیگل امیگرنٹس پاکستان سے آ رہے ہیں, وہ بوسنیا پہنچنا آسان ہے ان کا, اور بوسنیا کو وہ استعمال کر کے, کیونکہ بوسنیا یورپین یونین کا حصہ ہے جی, وہ پھر یورپ میں لیک ہوتے ہیں. چونکہ کسی ایک ملک میں 2 ٹیررسٹ وہ پکڑے گئے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ پاکستان کے مبینہ طور پہ پاکستان کے ہائی کمشنر کو بوسنین سفارت وہ جو فارن آفس والوں نے بلایا بھی, اور پھر بوسنیا کے فارن آفس کو یورپین یونین کے حکام نے اپنے کنسرنز بھی شیئر کیے. تو یہ بھی ایک خوفناک واقعہ ہے. بالکل, اس سے بھی یورپین یونین میں پاکستان کا امیج کافی اور خراب ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی یہ پائلٹس, فیک پائلٹس کی کہانی ہے. ابھی تو کووڈ-19 ہے نا جی, لیکن کووڈ-19 میں یہ جو امیجز نئے بن رہے ہیں, اس کے بعد جو دنیا ایمرج ہوگی کووڈ-19 تو یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی. پھر نہیں, یاد نہیں رکھی جائیں گی, وہ یاد بھی رکھی جائیں گی, وہ اس پر عمل ہوگا. جی, یہ شہید کہا آپ نے, ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ PIA کا جو جعلی لائسنس ہے یہ ہمیں یاد رہے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ڈپلومیٹک لیول پہ کیا, یہ ہمیں یاد رہے گا. یہ آپ نے دہشت گردوں کو ٹرین کیا, یہ چیزیں بعد میں اور آنی ہیں, ابھی آنی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا طاہر بھائی 5 منٹ رہ گئے, 4-5 منٹ. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا یہاں لوکل کمیونٹی کے کچھ 1-2 ایشوز ہیں. اعجاز چودھری صاحب کے جو واقعہ ہوا جس کو پولیس بروٹیلٹی کے ساتھ مارا گیا, بالکل ٹھیک. اس کے بعد یہاں پہ بڑا عجیب سا کمیونٹی کا رویہ دیکھنے کو آیا, اور وہ اپنے گیٹوز جو ہوتے ہیں انہوں نے حسب دستور اس ایک مدعا جو کہ آپ کو یاد ہے جارج فلائیڈ کا ایک ملک گیر تحریک چلی تھی, اس کو میں یہ سمجھتا تھا کہ اعجاز چودھری کے اس واقعے کے بعد کینیڈا بھر میں ایک ملک گیر پروٹیسٹ ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم نے اس کو گیٹوز میں لا کر اس کو محدود کر دیا. اور اب ناٹ اونلی گیٹوز, ہم نے اس کو وہی 4-5 کمیونٹی 10 لوگ جو کہ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں. خیر وہ تو اب ظاہر ہمارا عالمی ہے, آج سے نہیں ہے 30 سال سے. لیکن یہ جو مشروم گروتھ کے لوگ آتے ہیں, پھر یہ نئے میڈیا کھلنے سے اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں, وہ اب یہ دعوے دار اور چورن اور منجن بیچنے لگ گئے ہیں کہ یہ یہاں پہ کینیڈا میں کون محب وطن ہے کون نہیں ہے, اس کی ایک فہرست ہے, ہم آن کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ ہمارا اس کینیڈا کو اب پلیوٹ کر دیا گیا ہے, کیا جا رہا ہے. اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ 3-4 لاکھ پاکستانی 5 لاکھ ہندوستانی یہاں رہتے ہیں, وہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ 8-10 لوگ آتے ہیں, یہ تھوڑی سی اسٹارم ان دا کپ کرتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی آپ والی بات کہ لگتا یہی ہے کہ پولیس کی ایکسیسو فورس سے اعجاز احمد چودھری ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کو پہلے اسلامک مسئلہ بنایا گیا, پاکستانی کمیونٹی کا مسئلہ بنایا گیا. یہ مسئلہ بنا دیتے اگر پولیس نے ان کو مسلمان سمجھ کے مارا ہوتا. جی, پولیس نے یہ سمجھ کے مارا ہوتا یہ پاکستانی ہے تو وہ ریشیل پروفائلنگ کی تو بات سمجھ آتی ہے. جی, وہ تو پولیس کی, کینیڈین پولیس کی ایکسیسو جو ہے فورس کی وجہ سے ایک کینیڈین شہری مارا گیا. جی, اعجاز احمد چودھری. اچھا, اب اس کو آپ پاکستانی وہ چکر ہم اس کے مامے بن کے آپ نے وہ ذکر کیا, مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ بھئی وہ کون پاکستانی ہے کون غدار ہے. تو وہ اس پہلی بات یہ کہ اس کا کیا تعلق ہے یہ اعجاز احمد چودھری کے ساتھ. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اگر یہ الگ بھی ڈیبیٹ ہو تو مثال کے طور پر میں تو اپنے آپ کو کینیڈین سمجھتا ہوں. جی, سمجھتا نہیں ہوں, میں ہوں. جی, ٹھیک ہے. تو بھائی میرا کیا تعلق, میں ایک مثال دیتا ہوں. بالکل. اسی طرح ہر پاکستانی کا یہ خیال ہونا چاہیے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو کینیڈین ہے. جی, آپ کینیڈا کے ساتھ لائل ہوئے کہ نہیں ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. باقی آپ کے بھارت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ کیا ڈفرینس اوپینین ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی, پہلا مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کینیڈین ہیں کہ نہیں ہیں. کینیڈا ڈے پہ ہم یہ شو کر رہے ہیں. جی, جی, ٹھیک ہے نا. میں اسی اس پوائنٹ کو لے کر آیا کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہوئے آج کینیڈا ڈے بھی ہے تو آپ لوگ آج تک کینیڈین نہیں بن پائے. آج تک ہم انہی گیٹوز میں رہ رہے ہیں. آج تک ہم لوکل مسائل, نیشنل مسئلے کو ہم نے لوکل مسئلہ بنا دیا ایک بالکل, اور اس کو محدود کر دیا. ان کے ساتھ زیادتی ہے, اس فیملی کے ساتھ زیادتی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ 50 لوگوں کے گروپ میں رہ کر بڑے ہماری آواز بلند ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مدعا دب گیا, وہ آواز اٹھ نہیں پائی کیونکہ میئر بونی کرامبی نے لپ سروس کی میگا فون لے کے آ کے بات تو کر لی, لیکن جب وہ کونسل میں گئیں تو وہ
پولیس کے بارے میں بجٹ کٹ نہیں کروا سکیں، ریفارمز تک لے کر آ گئیں. اسی طرح ٹورانٹو میں بھی یہی ہوا. تو اور دوسرے کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ہمارے سو کالڈ پروونشل اینڈ فیڈرل، جی وہ بھی لپ سروس کی حد تک رہے، اور لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو پایا. دیکھیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ایون پولیٹیشینز ہیں جو پاکستانی اوریجن کے ہیں، ہاؤ ڈیئر دے کال دیم سیلف فرسٹ پاکستانی. جی چونکہ یہ کینیڈا کی مختلف پارلیمنٹس میں کینیڈین ہیں پہلے، بالکل بالکل. اور جب یہ ممبر پارلیمنٹس ہیں تو ان کو صرف کینیڈین بات کرنی ہوگی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ان کو یہ جو کوئی بھی ان کی آئیڈینٹی ہے نا، صرف پاکستانی اوریجن کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اوریجن کے لوگ کینیڈین پارلیمنٹ میں کینیڈینز کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف کینیڈین ہیں. تو بہرحال اگر ان کا کوئی اور بھی آئیڈینٹی ہے جو پارلیمنٹ میں دکھانا چاہتے ہیں تو سوری، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایز کینیڈین، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. طاہر اسلم گورا صاحب کی اس بات پہ آج پروگرام ختم ہوتا ہے کہ ہم کینیڈین جو ہے صرف اور صرف کینیڈین ہیں. سو کینیڈین از اے کینیڈین از اے کینیڈین. اور آج کینیڈا ڈے کے موقع پر میں صرف اس بات پہ اپنا پروگرام ختم کروں گا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.